بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم لڑکوں کے کچھ ایسے بابرکت اور خوبصورت نام بتائیں گے کہ جن بچوں کے یہ نام رکھے جائیں گے ان پر تاحیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایسے بہترین اور نایاب نام پیش کیے جائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے، ان کی فضیلتوں سے آگاہ نہیں ہوں گے اور آپ کے قریب کسی بھی بچے کے وہ نام نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلا نام جو پیش کیا جا رہا ہے وہ ایسے خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے جنہوں نے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس دوران نہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ڈانٹا اور نہ ہی کبھی مارا، بلکہ ہمیشہ انہیں پیار سے سمجھایا۔ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 100 بیٹے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ! یہاں دیکھیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کی یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 100 بیٹے عطا فرمائے۔ اس کا مطلب انس نام کے لڑکے کبھی بھی اولاد نہیں ہوں گے۔ اس مبارک نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مایوس نہیں رکھیں گے۔ ان کی اولاد میں، جان میں، مال و دولت میں، الغرض زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آسانیاں ہوں گی، لہٰذا انس نام بہت ہی خوبصورت نام ہے۔ دوسرا چھوٹا سا نام جو نہایت ہی بابرکت ہے وہ ہے حسن۔ ماشاءاللہ، اس نام کا مطلب پیار، محبت، خوبصورتی کی انتہا کہا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بچوں کے نام حسن اور حسین بتلائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو نام ایسے ہیں کہ آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں رکھے، حسن اور حسین۔ یہاں یہ بات بھی جان لیجئے کہ اگر ان دونوں ناموں کو اکٹھا کیا جائے تو حسنین کا لفظ بنتا ہے اور یہ بہت ہی قیمتی لفظ ہے، یعنی دونوں نوروں کا اکٹھا ایک ساتھ پکارنا۔ تو اگر کوئی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان کی آل پاک سے محبت اور حقیقت میں عقیدت کا معاملہ رکھتا ہے تو یقیناً وہ جب بھی کوئی نیک کاروبار کرے گا یا کسی مسجد کی تعمیر کا ارادہ فرمائے گا یا کوئی کمپنی بنائے گا تو حسنین سے بڑھ کر پیارا نام اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اپنے بچوں کے لیے حسنین نام رکھنا بہت ہی افضل ہے۔ تیسرے نمبر پر جو نام پیش کیا جا رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایسے صحابی کا نام ہے جو حسن و جمال میں بھی اہل مکہ میں سب سے آگے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے اہل ایمان میں شامل کیا تھا۔ ان کا نام مبارک ہے دہیہ کلبی۔ مکہ کے انتہائی حسین و جمیل نوجوان تھے اور اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ کیسر روم کی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا خط حضرت دہیہ کلبی لے کر گئے۔ حضرت جبرائیل امین جب بھی انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تو حضرت دہیہ کلبی کے روپ میں آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچان لیتے کہ اب جبرائیل امین دہیہ کی صورت میں میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ اس لفظ دہیہ کا معنی ہے قوم کا سردار، یعنی جس بچے کا یہ نام ہوگا تو انشاءاللہ اس کی شخصیت میں سرداری، بزرگی اور عزت والا عنصر نمایاں ہوگا، لہٰذا دہیہ نام بھی بہت پیارا اور رحمتوں اور برکت والا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور صحابی کا نام ہے ملحان، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے خوب فائدہ اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ جو شخصیت اور کردار میں، اعمال میں اپنی مثال آپ ہیں، لہٰذا ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منفرد شخصیت تھی، منفرد کردار تھا۔ ملحان کا لفظی مطلب ہے نمکین۔ جان لیجئے کہ جس طرح نمک کے بغیر کھانوں کا کچھ ذائقہ نہیں ہوتا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجلس کا لطف کم پڑ جاتا، لہٰذا ملحان ایسے صحابی تھے کہ جس مجلس میں ہوتے اس مجلس کو 4 چاند لگ جاتے تھے۔ جو لوگ غیر مسلم نام رکھتے ہیں جیسا کہ ازلان، آریان،
آذان سن لیں۔ لحان جیسے بابرکت نام کی موجودگی میں غیر اہم اور غیر معنی نام کیوں رکھیں گے؟ لیکن یہ سب اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب آپ دین اسلام کی جانب توجہ دیں، علماء کرام کی صحبت اختیار کریں۔ ملحان نام سے ہی ملتا جلتا ایک اور پیارا نام ہے حیان، مطلب زندگی والا، صحت والا، ہمت والا، بہادر، اللہ کے دین کے لیے اپنی ساری قوت استعمال کرنے والا، اپنی جان لگانے والا۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ یہ بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے صحابی کا نام ہے۔ حیان نام رکھیں۔ آپ کو یہاں جتنے بھی نام بتائے جا رہے ہیں وہ بہت ہی پیارے اور نہایت فضیلتوں والے صحابہ کرام کے نام ہیں۔ ان میں سے کوئی سا بھی نام اپنے بچوں کا رکھیں، انشاءاللہ تعالی ان ناموں کی برکت سے مرنے کے بعد بھی ثواب اور اعمال کا سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ آپ صحابہ کے نام کو زندہ کر رہے ہیں، ان ہستیوں کے نام کو زندہ کر رہے ہیں جنہوں نے دن رات اسلام کی خدمت کی اور دین کو پوری دنیا تک پھیلانے کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی۔ آپ ان ہستیوں کے ناموں کو زندہ کر رہے ہیں جن کا نام میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر بار بار آتا تھا۔ یہ سب وہ نام ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزت دی، مرتبہ دیا اور مقام عطا کیا، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ملی ہیں۔ تو ان ناموں کی برکت سے ہمارے بچوں پر رحمتیں اور برکتیں کیوں کر نازل نہیں ہوں گی۔ اگلا نام ہے قیس یا محمد قیس۔ ماشاءاللہ یہ بھی بہت ہی پیارا اور خوبصورت نام ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو دوسرے صحابہ کو دین کی باتیں بڑے ہی پرلطف اور پرکیف انداز میں سنایا کرتے تھے۔ یقیناً قیس میرے آقا کے ہونٹوں سے عزت اور احترام کے ساتھ جاری ہوتا تھا۔ ایک اور پیارے صحابی کا نام ہے عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا مطلب پاک دامن، اور اسی کی مناسبت سے بچی کے لیے نام عفیفہ بھی بہترین نام ہے۔ تو عفیفہ نام کا مطلب ہے پاک دامن، اور اسی طرح سے ایک نام ہے ہانی۔ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 13 صحابیوں کا نام ہانی تھا۔ اس کا مطلب ہے مبارکباد، خوشگوار زندگی، خوشخبری دینے والا، خوشی دینے والا اور محبت دینے والا۔ اس نام کے ساتھ لفظ محمد کا اضافہ کر سکتے ہیں، یعنی محمد ہانی۔ نہایت خوبصورت اور مختصر نام ہے۔ اگلا نام ہے اسیرم، اور اس نام کا مطلب بہادر، دلیر۔ یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کی تیاری میں مصروف تھے کہ اسیرم نامی ایک حبشی غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرتے ہی جنگ میں جا کر شریک ہوئے۔ انتہائی دلیری اور بہادری سے کئی مشرکوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے خود بھی جام شہادت نوش کر لیا، ایک بھی نماز ادا نہیں کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی روح جنت میں حوروں کے مابین پہنچ چکی ہے، اس کے بدن کی خوشبو سے حوریں اپنے آنچل معطر کر رہی ہیں۔ یہ واحد ایسے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی تو پھر بھی جنت میں جائیں گے۔ تو اسیرم نام ضرور اپنے بچوں کا رکھیں۔ اسی طرح سے ایک نام ہے منہال۔ جان لیجیے کہ یہ نام بھی بہت خوبصورت ہے۔ اس نام کا مطلب پانی کے چشمے سے ہے، یعنی لوگوں کو سیراب کرنے والا، لوگوں کو بہت زیادہ دینے والا، بے انتہا سخاوت کرنے والا۔ انشاءاللہ اس نام کی برکت سے بچے کے اندر سخاوت کی کیفیات ہوں گی، اور اس کی یہ سخاوت پوری دنیا کے لیے ہوگی۔ اگلا نام ہے عکاشہ۔ جان لیجئے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہوئے
اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیں کہ میں ان میں شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں شامل فرما دیا۔ اس کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور یہی بات انہوں نے بھی عرض کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکاشا تجھ پر سبقت لے گیا، یہ برکت والا نام ہے۔ اکاشا لڑکے کا نام ہے۔ معزز ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس قدر خوبصورت اور برکت والے نام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس ویڈیو میں بتائے گئے ہیں، اور ان کی بے شمار فضیلتیں بھی۔ نام نہاد ماڈرن ناموں کو اختیار کرنے کی بجائے یہ نام تجویز کرے، دنیا میں رحمتیں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی اور آخرت میں بھی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔